برکتے رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات. محفل کے اس حصے میں خوش آمدید کہوں گا اپنے مہمان. آپ کا نام میں دیکھ رہا تھا کفایت اسفندیار صاحب، وہ دو اصل میں نام تھے تو میرے خیال سے اور سٹیزن فاؤنڈیشن سے آپ تشریف لائے، جو کہ پاکستان میں غالباً سب سے بڑا ادارہ ہے تعلیم کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں. آپ کے ادھر میں حاضر ہوتا ہوں. نازیہ ملک صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. اور آپ آج چکن رائس چکن فرائیڈ نہیں یہ ہے کچھ، یہ چکن مشروم سٹیک بنا رہے ہیں. چکن مشروم اسٹیک وہ کیا ہے؟ اور رائس ہم ساتھ میں اس کو ساتھ میں سرونگ کے لیے رکھیں گے. یہ کچھ چائنیز قسم کی ڈش ہے نا؟ نہیں، یہ فرینچ ہے. فرینچ ڈش ہے. اسٹیکس یوزلی جو کہیں پر کھائے جاتے ہیں. جی. تو یعنی اسٹیک آپ کیسے کہاں بنے گا اسٹیک؟ اسٹیک ہم فرائنگ پین میں بنائیں گے. ہم کوئی اس میں گرل پین نہیں لے رہے، کوئی ہم اس پہ گرل نہیں لے رہے، فرائنگ پین میں ہی بنے گا. یہ آئل ہوگا نا؟ بالکل تھوڑے سے آئل، تھوڑا سا آئل ہوگا. تھوڑا سا آئل لیں گے. اس میں ہم ہلکا سا یہ اسٹیک، کیونکہ اسٹیک کا پیس ہم نے آلریڈی جو ہے چکن کیونکہ ہے جلدی بن جائے گا، تو ہم نے اس کو پیس کو بڑا پتلا سا اس کو جو ہے کٹ کر لیا. اس میں یعنی یہ ڈرائی ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا، کوئی میرینیشن کچھ نہیں، صرف ادرک لہسن کا تھوڑا سا پیسٹ، بلکہ میں لہسن ہی لوں گی خالی. تو پھر یہ رائس کے ساتھ عجیب تو نہیں لگے گا؟ نہیں، سوس ہوگی. سوس ہم بنائیں گے اس میں مشروم سوس. اور مشروم سوس یہ دودھ یہاں پہ رکھا ہوا نا، یہ دودھ کے ساتھ یہ بنے گی. دودھ ہوگا اس میں کریم ہوگی. دودھ کے ساتھ سوس؟ جی بالکل، بہت مزے دار. دودھ کے ساتھ سوس؟ یس. چٹنی دودھ کے؟ نہیں، چٹنی اصل میں جو یورپین کنٹریز ہے وہاں پر اسپیشلی جب ہم فرینچ کھانے کی بات کرتے ہیں تو ان کی ہر چیز جو ہے وہ بیس کرتی ہے سوس پہ. آپ اٹالین بھی دیکھیں تو ان کی سوس پہ بیس کرتا ہے. تو سوس جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگی، بے شک آپ کا پیس گرل پیس کچھ بھی ہو جائے، سوس چینج کرتے رہتے ہیں. ہماری چٹنی بھی دہی سے بنتی ہے، مگر اس میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ دودھ شامل ہوگا، بالکل دودھ کے ساتھ ہی. دودھ کے ساتھ اٹس سو انٹرسٹنگ. دودھ، میدا، کریم اور چیز. ویری انٹرسٹنگ. دودھ میں میدا. وائٹ سوس جو ہوتی ہے، وائٹ سوس کیا ہوتی ہے؟ مجھے اچھا ہوتی ہے وائٹ سوس ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی وائٹ سوس. اچھا سب کہہ رہے ہیں تو ہوتی ہوگی، لیکن وہ دودھ میں میدا اور میدے میں یہ کریم اور چیڈر چیز. اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو کس دن میرا دل کرے گا میں آپ کے لیے دودھ میں میدا، میدے میں یہ کریم. اٹس ویری انٹرسٹنگ. یعنی کریم سے مطلب یعنی کیسے دودھ میں کریم؟ اور بچے تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں جس کو ملائی کہتے ہیں. ہاں مطلب یہ ملائی تو ملائی الگ ہو جاتی ہے، یہ کریم جو ہے یہ ڈبے والی کریم جو ہوتی ہے وہ والی کریم ہے. دودھ میں میدا، میدے میں کریم، اور وہ بن گئی وائٹ سوس. وہ وائٹ سوس. اور اس وائٹ سوس میں آپ نے ڈال دی چکن نہیں چکن. ہاں چکن ہم اس کو ہلکا سا گرل کریں گے. یعنی وہ چکن کی جو سوس ہوگی وہ وائٹ ہوگی؟ ہاں ایگزیکٹلی. اچھا، اور اس میں اور کیا ہوگا؟ اور اس میں ہم ساتھ میں جو ہے مشرومز ہوں گے. اس میں ہم بلیک پیپر ایڈ کریں گے. اور اس میں ہم سوتے جو پوٹیٹوز ہیں وہ ہم سائڈ پہ ان کے سرو کریں گے ود رائس. اچھا، اور اس میں سویا سوس بھی ہوگی؟ سویا سوس ہلکا سا، میں اس کو پکاتے وقت ہی سویا سوس ایڈ کرتی ہوں. اور اس میں مکھن بھی ہوگا؟ مکھن ہم سوس میں ایڈ کریں گے. مکھن سوس میں اصل میں یہ ہوتا ہے جو فرینچ جب بناتے ہیں نا تو وہ ایک رو کہتے ہیں جس کو رو ہوتا ہے، وہ بنتا ہے میدے اور بٹر سے نا. تو بیسکلی یعنی آپ سوس الگ بنا لیں گی، ہاں، پھر اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کریں گے؟ بالکل. لیکن میں وہ رو کے ساتھ نہیں بناتی، میں اس کو صرف میدے اور دودھ کے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا وہ ایڈ آن کر کے بنا دیتی ہوں. اور بٹر اس میں مطلب سب چیزیں ساتھ ایڈ کرتی ہوں. تو وہ خواتین کے لیے بہت آسان ہے. میں کہوں تو آپ دودھ کے اندر مرغی پکا رہی ہیں؟ دودھ کے اندر نہیں پکے گی، دودھ علیحدہ ہوگا. اس کے اوپر ہم پور کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے ڈش کا؟ اس کا ہے چکن مشروم اسٹیک. چکن مشروم، اور یہ بیف میں بھی بنتا ہے. چکن مشروم اسٹیک ود رائس. اور یہ بیف میں بھی بنتا ہے. اچھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ چیڈر چیز ہے. اچھا، اس میں چیز بھی ڈلے گا؟ چیز سوس میں ڈلے گا. اس کو اور انٹرسٹنگ اور ایگزوٹک سوس وہی نا اسٹیک والی؟ جی اسٹیک والی سوس ہوگی جو ہم وہی دودھ سے جو بنائیں گے. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے.
دیکھتے ہیں یہ کیا چکن اسٹیک مشروم اسٹیک چکن مشروم اسٹیک ود رائس مشروم اسٹیک ساس. اچھا رائس تو ایسے ہی رہیں گے نا رائس ہم اس کو ہلکا سا شریفانہ رائس گارلک کے شکر ساتھ. خدا کا ایک چیز میں آرام سے رہے گی باقی چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں آگے بہت انٹرسٹنگ ڈش ہوتی ہے یہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے. کن کن چیزوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے مشین پہ نہیں کرنا چاہیے نا مشین پہ نہیں کریں تو انسانوں پہ کریں انسان پھر بھی تھوڑا لائق ہوتا ہے. میرا تو خیال ہے مشین انسانوں سے بہتر ہے پتہ نہیں کیا مطلب پتہ نہیں خدا جانے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ معذرت خواتین و حضرات سب سے. بچوں تم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہو نا کوئی بچہ غائب تو نہیں ہو گیا بچے تم غائب تو نہیں ہو گئے ساجد بیٹھے ہو نا ادھر ہی بس ٹھیک ہے. اچھا تو یہ آپ نے بنا لیا چکن اسٹیک. بالکل. اب یہ دیکھیں میں نے اس پہ سوتے کر کے پوٹیٹوز رکھے. اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ مشروم. یہ مطلب سرونگ اس کی جو ہے نا مزیدار ہی ایسے لگتی ہے کہ اچھا یہ جو کھانا ہے یہ کھانا ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اسے کھانا بناتی ہے جب روزہ ہوتا ہے اور کچھ چکھ نہیں سکتا یعنی بتا نہیں سکتا کوئی بھی کہ یہ کیا بنایا کیسے بنے گا. نہیں یعنی کوئی یعنی یا تو یہ کہ تھوڑی دیر میں لائٹ چلی جائے تو کچھ نہیں گواہ ہے تو بعد میں کھاتے ہیں. نہیں مقصد ہے کہ یہ کیسے پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی اس کو کچھ ذائقہ ہے یا نہیں ہے. یہ بتا رہی ابھی تو نہیں پتہ چلتا جب بعد میں ہمارے یہاں پہ ممبرز موجود ہوتے ہیں سیٹ پر. بالکل کھاتے ہیں. کسی نے کھایا ان کا بنا ہوا کھانا وہ پیچھے بھی بیٹھے نا انہوں نے بھی کھایا ہوا ہے. کھایا کھانا وہ ہاں ہمارے جو سوشل میڈیا کے بچے ہیں نا وہ اسی لیے بیمار پڑی ہوں دیکھیں وہ دیکھیں طبیعت خراب ہو کل کھانا آپ نے پتہ نہیں کل پکوڑے کھلائے کیا کھلایا ہے. اچھا اس کو ایسے اوپر اس کے سوس آپ کھلا دیں گی. بالکل. اچھا یہ سوس بڑے مزے کی ہوتی ہے. اس سوس کے ساتھ آپ کریم آف مشروم سوپ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا اسی سوس کے ساتھ آپ پاستا بھی بنا سکتے ہیں. اسی سوس کے ساتھ آپ چکن کے ساتھ یا اپنے ویجیٹیبل کے ساتھ آپ نے لزانیہ بنانا ہے وہ بھی اس میں کیونکہ وائٹ سوس بہت سی چیزیں ایڈ ہوتی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈش ساری چیزیں میں صحیح ہیں. ہاں مجھے دیکھنے میں ساری سفید چاول اس کے ساتھ کچھ نہیں وہ انٹرسٹنگ ایک چیز ہے وہ بتاتی ہوں کس طرح وہ اس طرح سے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ہے نا کچھ سفید چاول اس کے ساتھ کوئی فرائیڈ رائس ٹائپ یہ نہیں سفید چاول نہیں ہوں گے یہ ابھی ان کو ہم گارلک رائس بنا دیں گے کنورٹ ہو جائیں گے گارلک رائس میں بٹر کے ساتھ. اور لیکن سفید چاول میں یوزلی گھر پر بناتی ہوں کیونکہ آدمی حضرات جو ہوتے ہیں ان کو ذرا زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ کے لیے میں پوٹیٹوز کے ساتھ چاول ضرور رکھتی ہوں. تو کھاتے ہیں سادے چاول بھی کھا لیتے ہیں تو اچھے مزیدار لگتے ہیں برے نہیں لگتے. ایون میں بھی سادے چاول کا کھا لیتی ہوں. تو نہیں ہے نازیہ کہ جو آپ کے گھر میں لوگ حملہ نہیں میں جو گھر میں ہم اچھا کھانا کھانے والے لوگ ہیں ہمیں مطلب آپ کی کیا مطلب سفید چاول یہ تو ڈائٹ پر آ جاتے ہیں سفید چاول ذرا. اوہو اب میں اچھا اس کو آپ ابھی کچھ کریں گی اس کے ساتھ ہے نا. ہاں اس کے گارلک آپ اس میں گارلک ڈالیں گی اور بٹر ڈالیں گی تو وہ کیا بن جائیں گی گارلک رائس ہو جائیں گے. یعنی اب آپ نام بھی دیکھیں نا انگلش میں نام لیں تو کیا مزہ اردو میں کیا مزہ ادرک والے چاول ہو گئے نا لہسن والے چاول. اچھا لہسن والے چاول چاولوں میں لہسن ڈال دیے چلیں جی گارلک رائس چلیں صحیح ہے جی. لیکن پھر میرے خیال سے اس کے ساتھ ٹیسٹ اس کا اچھا ہو جائے گا اور پیٹ بھر جائے گا. پیٹ بھر جائے گا. اور یہ اٹیلین ڈش ہے یہ فرینچ ہے فرینچ. ہاں ہم اسے ذرا دیسی انداز میں بناتے ہیں. فرینچ یہ دیکھے گا تو کہے گا یہ اتنی زیادہ لوازمات کیوں ڈال. چائنیز ہمارا جو ہے وہ ذرا دیسی بن جاتا ہے. راول پنڈی میں ایک جگہ پہ میں نے ایک باقاعدہ راول پنڈی سے کچھ فاصلے پہ میرا خیال ہے مجھے نہیں آئیڈیا لیکن راول پنڈی سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے موٹر وے سے نہیں ایک اور رستے پہ کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے ایک میں نے ہوٹل دیکھا اور وہاں بہت زیادہ رش بہت اتنی دنیا وہاں لوگ کھا رہے ہیں کھانا لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو بورڈ لگا ہوا تھا وہ تھا چائنیز بریانی چائنیز بریانی چائنیز قورمہ چائنیز نہاری. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں چین والے لوگ آگے کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون سی نہاری ہے. اور جو لوگ کھانے دبا اور وہ چل رہا ہے.
تو اب مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کھانے کو کچھ بھی کہہ کے کھلایا جا سکتا ہے. مطلب آپ لوگوں سے کہیں گے چائنیز بریانی تو عام آدمی تو سوچے گا نا کہ اچھا یار یہ چائنا میں بھی بریانی ہوتی ہے. بیسکس اگر وہ ہو جائے تو مسئلہ نہیں, مطلب اس میں بیسکس ہم نے ڈال دیے نا سارے. پوچھا میں نے کہ اس میں کیا الگ چیز ہے, تو وہ پتا چلا کہ وہ اس میں کوئی رنگ منگ ڈال کے کچھ انہوں نے پتہ نہیں خدا جانے کیا, لیکن اس کو ذائقہ تھوڑا سا مختلف کیا لوگوں کو, اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا. عام لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ واقعی چائنیز بریانی بھی ہوتی ہے, چائنیز, اور لوگ کھا رہے ہیں. ہاں وہ چل رہا ہے. یہ آپ نے ایک ٹیکنیک بتا دی, کراچی والے بھی کوئی نہ کوئی شروع کر دیں گے. کراچی میں آپ فرینچ بریانی کھول لیں, کراچی میں آپ کر کے دیکھیں, لوگ کھائیں گے. اٹیلین بریانی ہو جائے. ہاں اٹیلین بریانی, چائنیز بریانی, چائنیز تو ہے نا, آپ جو مرضی دیکھیں نا, کچھ بھی آپ بنا کے شروع کر دیں اور لوگ کہیں گے اچھا یار ہوتا ہوگا, کوئی نئی چیز ہے, کوئی نئی چیز ہے. اچھا جی, لیکن دیکھتے ہیں ابھی تو یہ بن رہا ہے, لیکن ابھی یہ میں بنا رہی ہوں اس کے لیے جس طرح فیملی مطلب ہوگی یہی چیز, لیکن فیملی کے لیے پیسز کر کے اور اس میں پھر مشروم وغیرہ ڈالیں گے تاکہ وہ پھر اگر چاول کے ساتھ کھا رہے تو سالن کی طرح یا گریوی کی طرح وہ کھا سکیں. یہ دوسرا ایک ایسے سائڈ پہ, یعنی فرینچ بریانی, یہ فرینچ بریانی کر لیں. اور محفل کے اس حصے میں ایک معروف شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, کئی حوالوں سے آپ انہیں جانتے ہیں. سعود, السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو سعود کہہ دوں بھائی کے طور پہ, یا سعود بھائی کہوں, یا کس طرح جو دل کرے. صاحب نہیں کہہ سکتا میں کیونکہ آپ سے ایک محبت اور عقیدت ایسی. مجھے سعود یہ بتائیں, پہلے تو بہت شکریہ, محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, پرانے رشتے بھی ہیں, بالکل بہت ساری چیزیں ہیں, اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور بے انتہا خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے آج. شکریہ. باقی باتیں بعد میں, لیکن یقیناً لوگ جانتے بھی ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو جاننا چاہیے کہ ایک بہت بڑا علمی گھرانہ اس سے آپ کا تعلق ہے. اور علمی گھرانہ جو میں کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ڈگریاں ان کے پاس تھیں, لیکن جو پراپر علم ہوتا ہے جس میں قرآن و حدیث کا علم, اور وہ مذہب کے حوالے سے ان کی تدریس اور ان کے نام, بڑے نام آپ کے خاندان میں. آپ کے والد مولانا زاہد قاسمی صاحب, اور وہی ظفر قاسمی صاحب آپ کے چچا, پھر آصف قاسمی صاحب, شاکر قاسمی صاحب, اور پھر آگے سعود. اچھا سعود جو ہیں وہ یہ کیا ہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ اب نعتیں تو پڑھتے تھے, یہ تو علم ہے ہمیں, لیکن نعتیں پڑھنے کے ساتھ پھر یہ فنون لطیفہ کہاں سے آ گیا ابھی؟ یہ ایکچولی دین اور دنیا دونوں لے کے چلنا ہے. تو میرے حساب سے جو بھی آپ کو کام ملے, کیونکہ میں نے اپنے ایک چچا ان سے پوچھا کہ میں یہ شوبز میں جا رہا ہوں, تو انہوں نے منع نہیں کیا. آپ کے چچا کون سے ہو, وہی ظفر قاسمی صاحب یا مولانا اسلم قاسمی صاحب؟ اسلم. وہ ان سے پوچھا, میں نے مشورہ کیا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے یہیں سے کام لینا چاہتا ہو. یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے انسان کا. اگر تم ایک عام آدمی روڈ پہ کھڑو گے, کوئی بات کرو گے تو کوئی تمہاری بات سنے گا نہیں. ایک عام آدمی کی بات کون سنتا ہے؟ اچھا. تو کہنے لگے تم جس جگہ جا رہے ہو چلتے رہو, یہ کام ہونا چاہیے, چلنا چاہیے کام. کہیں نہ کہیں سے کوئی اچھی بات ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی ایسی اچھی بات ہو جو آگے جا کے کسی کو بھا جائے. اچھا. ہاں. تو یہ کس عمر کی بات ہے؟ یعنی آپ کے والد زاہد قاسمی صاحب تو بہت بڑا نام ہے, یعنی جو میرے خیال ہے آپ کے پورے خاندان میں سب سے, یہ وہی ظفر قاسمی صاحب سے پہلے زاہد قاسمی صاحب کا نام میرے خیال سے کئی حوالہ جات سے وہ بڑا. سب سے بڑی بات یہ کہ 14 اگست کو پاکستان جب وجود میں آیا تو تلاوت میرے والد نے کی, پہلی قرآنی آواز تھی. اچھا ماشاءاللہ. یہ ہسٹری ہے, یہ ریکارڈ میں بھی ہے. پھر یو این او میں زندگی میں جو پہلی دفعہ تلاوت ہوئی وہ شاکر قاسمی صاحب نے کی. اچھا ماشاءاللہ. اللہ نعت وہی ظفر قاسمی صاحب نے پڑھی. میری بڑی سسٹر زہرا نورانی جنہوں نے واحد قاریاں ہیں پاکستان کی جنہوں نے ملیشیا کوالالمپور میں 2nd پرائز حاصل کیا تھا ایسا قاریت تلاوت میں. اور پھر ان کی نعتیں اندلتیا, ریحا صبا, یوم نیلا, اور دل باد صبا تیرا گزر, تیرا گزر, ان کی بڑی مشہور نعتیں تھیں اور بہت سی چیزیں تھیں.
تو یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا. چلتا. اچھا نہیں، لیکن آپ اس وقت کس عمر میں تھے جب آپ نے کہا کہ اب میں کچھ اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں؟ نعتیں تو آپ بچپن سے پڑھتے تھے یقیناً. ایکچولی ہمارا جو گھرانہ تھا نا اس میں تلاوت زیادہ ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضانوں میں پہلے میرے والد صاحب محفل قرات کراتے تھے بہت بڑی، اور انٹرنیشنلی قرآ حضرات آتے تھے پاکستان، اور وہ ٹی وی سے نشر ہوتی تھی. تو وہ گھر کا ماحول ایسا تھا، قاری باسط الاسری، قاری الاسری، یہ اس طرح کے بڑے بڑے قرآ حضرات آتے تھے گھر پہ، ان کو ہم سنتے تھے بچپن سے، زیادہ تر انہی کو سنا ہے. بڑا اچھا لگتا تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آ گئی زندگی میں، بڑے بڑے چینجز آ گئے، تو اب یہ بھی چل رہا ہے. اچھا سب آپ سے بات فنون لطیفہ اور باقی ساری بات، لیکن میرے خیال سے آغاز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سعود بھائی کو نعت سے اگر شروع کریں، اگر آپ میں مائک آپ کو میں دیتا ہوں. ویسے میں 2 اشعار کہنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر نعت سنا دیتا اگر ٹائم ہوگا ہمارے پاس. میں 2 اشعار، بسم اللہ. کچھ ایسی بات تھی جو مجھے اچھی لگی اور آپ کو بھی پسند آئے. دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا. دولت ہو یا حکومت، شہرت ہو یا جوانی، ہر چیز مٹنے والی، ہر چیز آنی جانی. تیرا غرور ایک دن مٹی میں جا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا. یہ کچھ ایسی بات تھی، میں نے کہا کہ آج کے ماحول کے حساب سے کہ دولت ہو یا حکومت، شہرت ہو یا جوانی، یہ سب چیزیں مٹنے والی ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں نعت کے 2 اشعار سنا دیتا ہوں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، تصور تھا جس کا ابھی تک خیالی. بہت خوبصورت بات ہے شاہد بھائی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا
روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے سوالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک صرف بات کہوں گا لیکن آپ آگے سے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائیں گے. یہ میرے خیال سے ناظرین کے لیے بھی تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. زندگی کا ایک حصہ ایسا رہا ہے جہاں سعود صاحب کی فیملی کو دیکھ کے مطلب اتفاق ایسا تھا کہ جہاں پہ ان کا خاندان تھا. آپ زیادہ ڈیٹیل ادھر ہی ہم نے سسپینس میں چھوڑ دوں گا بات کو. اسی علاقے میں یا اسی محلے میں یا وہی جو گھر ہیں اتفاق سے چھوٹا سا ڈاکٹر شاہ مسعود وہاں اسی علاقے میں رہتا تھا اور وہاں پر سعود صاحب کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ وہ مقیم تھے. میری والدہ کا وہاں پہ اسکول تھا. اچھا یعنی یہ تو بڑے لوگ ہو گئے نا. اب میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یعنی میں کتنے بڑے لوگ میرے آس پاس تھے اور میں چھوٹا سا بچہ پریشان سا کس طرح کے لوگوں میں رہتا تھا. ایک طرف ان کا گھر تھا, دوسری طرف گھر تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان کا, وہ بھی ساتھ تھی, اور تیسری طرف تصور کریں کس کا گھر تھا, کن کا, جنرل پرویز مشرف صاحب جو بعد میں بنے. اب اس سے زیادہ ڈیٹیل درست کہہ رہا ہوں نا. یہ ایک یعنی چھوٹا سا محلہ ہے. یہ مثال بن گئی ہے جی. نہیں آپ یہ مثال بنا کہ میرے ڈاکٹر صاحب کے اچھا ایک اور بھی میری والدہ جو ہے وہ تعلیم سے درس و تدریس سے وابستہ رہی تو ظاہر ہے میں نے ان سے پڑھا اور شاہد اب ان سے بعد میں ایک اور شاہد بھی پڑھے جن کا نام ہے شاہد آفریدی. اچھا بڑی عجیب اس سے ایک مثال ہے کہ اگر محلہ اچھا ہو تو تربیت بچے کی نا آٹومیٹکلی اچھی ہو سکتی ہے. اور آپ ایک بہت بڑی مثال ہے. میں اس میں میرے خیال سے کہ میں نے اصول توڑ دیا. یہ اتنے زبردست محلہ جہاں پر وہ کتنے خوش قسمت لوگ ان کے والدین ہمارے بزرگ جو تھے نا ان کا کمال ان کے کمال تھا. لیکن پوری محلہ آ گیا نا, تو فیملیز آ گئی, لوگ آ گئے. ان کے چونکہ پورا فیملی تھی نا تو وہ اس میں زاہد قاسمی صاحب ہوں یا وحید ظفر قاسمی صاحب ہوں یا اچھا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے گفتگو ان کی سنی جائے یا ان سے نعتیں سنی جائیں. لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں گا, وہ جو آپ نے ذکر کیا باد صبا, اس کی کچھ اشعار یاد ہیں آپ کو یا مشکل ہوگا کیونکہ وہ سنے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے. میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تھوڑا سا تو ایک آدھ شعر بھی ہو نا, کیونکہ وہ سنے ہوئے اچانک خیال آیا کہ وہ بہت عرصہ ہو گیا کسی سے نہیں سنی. اور وہ آپ کی خالہ آپ کی خالہ تھی, وہ بڑی بہن ہے, بڑی بہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا سا سنا دوں. جی جتنا بھی صبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة في النبي المحترم بعد صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم پہنچا سلام شوق دو پیش نبی محترم.
میں نے عربی اور اردو دونوں میں ایک ایک. شکریہ اور اتنی خوبصورت آواز میں اور آپ نے یاد دلا دیا. یہ ان کی فرمائش تھی, میں نے پوری کی ہے. اچھا اصل میں کس عمر میں پھر آپ نے کہا کہ اب میں کہیں اور بھی, یعنی آپ کو خود احساس ہوا, اور ظاہر ہے کہ آپ کوئی ناکام نہیں رہے, فنون لطیفہ میں بھی آپ نے کمال کیا, کس عمر میں آپ کا احساس ہوا کہ آپ, اور اب تو میں اس دن سن رہا, اب تو پروڈکشنز بھی کر رہے ہیں, بنا بھی رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, ایکٹنگ بھی ظاہر ہے کی, کمال کیا جو بھی کیا, کب کس عمر میں احساس ہوا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, اور یہ کیا مجھے کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے اپنے چچا سے یا کسی سے, اور اجازت مل جائے گی؟ نہیں, میں آپ کو آج بڑی عجیب سی بات بتانے جا رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ بتاؤں گا, پہلی دفعہ, یہ میری بیگم کو بھی نہیں پتا. میں جب پاکستان آیا تو میرے والد کی قرآن کی البم ریلیز ہونی تھی. انہوں نے قرآن پڑھا, ریڈیو پاکستان سے 500 دفعہ قرآن ختم کیا, یہ ایک اعزاز ہے. اور ان کی جو پوری قرآن کی CDs تھیں وہ ریلیز نہیں ہو رہی تھیں. میں بالکل نارمل سا میں جاتا تھا, جہاں پر بھی جاتا تھا وہ, اور میں دیکھتا تھا جتنے بڑے بڑے سنگر ہیں نا, ان کی اتنی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف, اور جنہوں نے پاکستان بنایا, جنہوں نے قرآن کی خدمت کی, اسلام کی خدمت کی, ان کا کہیں نام نہیں ہے. ان کی تصویر کیا, ان کا کہیں, مطلب آج بھی اگر آپ PTV میں دیکھیں نا تو ان لوگوں کو نہیں بلایا تھا جنہوں نے بصیرت سے پروگرام شروع کرتے تھے اور فرمان الہی پہ ختم کرتے تھے, وہ ہمارا خاندان تھا. لیکن ان کے کوئی نام ہی نہیں ہے آج تک, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اتنی خدمات کے بعد تو ان کو کیا ملا؟ اور ایک سنگر کو بلانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, ترلے کرنے پڑتے ہیں, پھر ان کو پیسے منہ مانگے دینے پڑتے ہیں, اور پھر ان کے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں. تو یہ مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا. پھر میں اس بات سے میں اس فیلڈ میں آیا, آج ہی میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں. یعنی آپ کو تھوڑا سا وہ باغیانہ لگا؟ نہیں, باغیانہ نہیں, لیکن آپ کو چڑ محسوس ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی, کیا ہے یہ, مطلب جنہوں نے اتنا خدمات انجام دی. لیکن جب آپ نے بات کی گھر پہ نہیں, کسی نے کچھ نہیں کہا, میں نے بتایا تھا نا. اچھا, نہیں, کسی کو وہ نہیں تھا کوئی انٹرسٹ کہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیشہ ہمارے گھر میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اچھا, بس یہ نہیں کہتے کیوں کر رہا ہو, کس لیے کر رہا ہو, ہدایت دے, کوئی اچھی ہدایت دے. تو آپ نے مطلب کیا کیا, پہلا آپ نے قدم کس طرح اٹھایا کہ اب میں یہ کرنے لگا ہوں؟ نہیں, کچھ نہیں, مجھے تو خود آفر ہوئی فلم میں کام کرنے کی. اور میں, وہ کیسے ہوئی؟ وہ بس ایک شادی میں گئے تھے, ادھر مجھے آفر ہوئی فلم میں کام کرنے کی. اس وقت میرے دماغ میں اتنا کچھ تھا بھی نہیں. انہوں نے کہا ایک فلم کر لیں, تو میں نے سوچا چلیں جب بچے ہوں گے تو ان کو دکھائیں گے, ایک دفعہ تمہارے ابا نے بھی فلم کی تھی. اچھا, تو کیا اس میں کیا رول کیا تھا؟ مین تھا, مین ہیرو. اچھا, لیڈ ہیرو تھا. کس کی فلم تھی؟ پرویز کلیم صاحب کی تھی. اور واہ واہ. اچھا, اتفاق سے فلم کا نام ایسا ہے کہ میں بتاؤں گا تو عجیب سے لگے گا. پہلی فلم بھی میں نے گناہ کی تھی. اچھا, گناہ سے ہی شروعات ہوئی ہے. اچھا, تو وہ فلم کی, وہ سپر ہٹ ہو گئی. پھر بہت ساری فلمیں کی میں نے, 150 سے زیادہ فلمیں کی ہیں. اچھا, اور آپ ابھی آپ کی ایج نہیں پوچھیں, اس وقت کیا عمر تھی آپ کی کس وقت پہلی فلم جب آپ نے کی؟ I was میں خیال سے 22-24. اور آپ ہیرو آ گئے؟ ہاں, اور ہٹ ہو گئے. پہلی فلم سپر ہٹ تھی, اور میری کنٹینیو 7 فلمیں ہٹ ہوئی ایک ساتھ. پہلی 7 فلمیں, شروع کی 7 فلمیں ہٹ تھی میری. اچھا, تو اب یعنی آپ کے جو گھر والے ہیں وہ نعتیں اور تکرت ہو رہی ہے گھر میں, اور آپ فلموں میں ہیرو آ رہے ہیں, وہ یعنی یہ کیسے؟ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. تو یہ تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, دن اور دنیا لے کے چلنی ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ یعنی اس کی وجہ سے گھر میں کوئی ایشو نہیں ہوا؟ نہیں, کبھی بھی ایشو نہیں ہوا. اچھا, اور اس کو پازیٹیو بھی لیا سب نے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بالکل, ہاں. اچھا, یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے نا, یہ ہر چیز کا آپ انتہا پہ چلے جائیں. انتہا پسند. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اپنی گھریلو روایات بھی رکھی اسی طرح, اور آپ باقی کام بھی دین دنیا دونوں کو. اچھا, اب آپ جو ہیں وہ, اچھا 7 فلمیں ہٹ ہو گئی, سپر ڈپر ہیرو ہو گئے آپ, یہ تو پھر اچھا. اور یہ بات ہے 80s کی, 93. اچھا, اور آج آپ ماشاءاللہ ڈرامے بناتے بھی ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا, پروڈیوس کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں. میں نہیں لکھتا, جویریہ لکھتی ہیں. اچھا, وہ کہانیاں بھی لکھتی ہیں, شاعری بھی لکھتی ہیں, سب کچھ وہی کرتے ہیں. میں پروڈیوس کرتا ہوں. اچھا,
बटवा किसके पास होता है? दोनों के पास। दोनों के पास क्योंकि आखिर में असल बात तो ये ना कि वो प्रोडक्शन का यानी मतलब आइडियाज हमारे ये होते हैं। देखिए हमने जब अपना पहला ड्रामा बनाया वो ये था कि उस जमाने में पड़ोसी मुल्क के ड्रामों की बड़ी भरमार थी, उनका कल्चर, उनका मजहब, उनका रिलीजन, तो वो बहुत यहाँ पे छाया हुआ था। तो जवेरिया मैंने ये प्लान किया कि यार हम कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें हमारा पाकिस्तानी कल्चर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 800 एपिसोड का 400 एपिसोड का सीरियल, नॉट सोप, वो चला, ये ज़िंदगी है, पूरी दुनिया में गया, वो आज भी लोग जानते हैं उसे। हमने एक तो अपने इश्यूज़ और नेचुरल जो इश्यूज़ हैं इस मुल्क में, जो चीज़ें वो उजागर किए। फिर अपना अगर रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से हमने उसको किया, मुहर्रम थे तो मुहर्रम के हवाले से उसको किया। पहले अपनी चीज़ों को लेकर चले। जो फिल्म में आप गए, आप हीरो थे और वो फुल ढुशम ढुशम और वही गिर रहे हैं लोग, वही पहली फिल्म जो थी ना वो बेसिकली वो रोमांटिक और डांसिंग टाइप फिल्म थी। अच्छा। तो उसमें इतना एक्शन नहीं था। एक्शन फिल्म की थी मैंने 96 में। अच्छा 96 में मैं चला गया था, 2 फिल्में करके मैं छोड़ दिया था। अच्छा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ड्रामा है, ये वक्फे के बाद डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस मुख्तसर सा जवाब में चाहूँ, ये कोई माशरे में बेहतरी ला रहा है या अबतरी का सबब है? अगर मैं मुख्तसर सा जवाब चाहूँ, बेहतरी, हाँ, जो टीवी पे ड्रामा चल रहा है। ऑफ कोर्स ड्रामे तो चल रहे हैं। देखिए फिल्म और ड्रामे में एक फर्क क्या है, फिल्म में मर्द जो है ना वो पावरफुल है और ड्रामे में औरतें। जब तक आप 6 रोती हुई औरतें नहीं दिखाएंगे आपका ड्रामा नहीं चलेगा। दुखी औरतें जो होती है ना, अगर वो और उनके दुखों का सबब भी औरतें, वो यही है ना, दुखों का सबब भी औरतें, और मर्द है तो उसके पीछे भी औरतें। बिल्कुल। अच्छा, 6 दुखी औरतें। 6 दुखी औरतें, ये मुझे एक ड्रामे का नाम लग रहा है मुझे, 6 दुखी औरतें। ड्रामे में तो यही होता है जब ले रहे होते हैं। अच्छा सऊद, क्योंकि अच्छी बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं आते, और क्यों अच्छे लगते हैं और क्यों बुरे लगते हैं? मुझे वो लोग पसंद हैं जो सच बोलते हैं और मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि सारी आपकी बुनियाद जो है ना शुरू होती है सच से, मगर यहाँ पे कुछ लोगों की सुबह शुरू होती है झूठ से। आपको पता है झूठ जो है ना वो गुनाह कबीरा में आता है। लोगों को इस बात का एहसास और इतने आराम से झूठ बोल देते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि सबसे बड़े गुनाहों में जो है वो झूठ आ जाता है। और हर बात में फिर आप एक झूठ बोलना शुरू करेंगे तो आपको पूरी एक लड़ी बनानी पड़ती है झूठ बोलने की। सो ट्रू। सच बोलेंगे ना, सच बोल दिया तो खत्म होगी, बात ही खत्म होगी, आप वहीं पे जवाब मिल जाएगा आपको सच बोल के। बिल्कुल। तो लोग ये इसको रियलाइज नहीं करते, लेकिन ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी बीमारी है जो ख़त्म होनी चाहिए। वाकई बात। अच्छा, कभी ऐसा फील होता है कि कुछ ज़िंदगी में और मज़ीद करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, कुछ चीज़ की कमी रह गई हो, अभी कुछ आगे है? इंसान तो उसकी ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती और ये चलता रहता है ज़िंदगी के साथ। हर इंसान खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। और एक उर्दू में प्रोग्राम किताब थी, उस पर लिखा था स्कूल में, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। तो इंसान अपनी जुस्तजू में लगा रहता है, सब कुछ बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन एंड तो फिर उसका एंड ही है ना। बिल्कुल, ये बात तो है। तो अच्छा वो करे जो पीछे लोग उसको याद करें, उसकी अच्छी बातें याद करें और उसको एक अच्छी शख्सियत के नाम से जाने। बिल्कुल। और ये हमारे सामने एक सबसे बड़ी पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी साहब, और कोका कोला ने बहुत बड़ा एफर्ट भी किया, क्योंकि उनके जाने के बाद बहुत से ऐसे उनके फंड से जो कम होते चले जा रहे थे, तो आप अब साथ में उनके शामिल होंगे, कोका कोला के साथ शामिल होंगे कि आपने कोक की बॉटल में फंड्स आपने डालने हैं, जितना भी आप डाल सकते हैं, और वो जाएंगे अब्दुल सत्तार ईदी सेंटर पे, और उसके बाद वहाँ से वो जाएंगे कोका कोला के डिपार्टमेंट, और वहाँ से वो जो है आने के बाद डबल करके वो देंगे, और वो फंड डबल जो है वो ईदी सेंटर तक पहुँचेंगे। और इसी तरह सिलसिला जो जारी रहेगा। अच्छे कामों में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अब्दुल सत्तार ईदी साहब तो हमारे सबके लिए बड़ी बड़ी मोटिवेशन लेकर आए थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। इसी तरह मरहूम जुनैद जमशेद साहब, अमजद साबरी मरहूम, ये सारे वो लोग हैं जिनको पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो लोग थे वाकई जिनका कहीं पर भी चले जाए मुल्क के किसी हिस्से में हर आदमी जानता था। उन्होंने इज्जत कमाई, करिस्मेटिक पर्सनालिटी। बिल्कुल।
یہ تو بہت بڑے لیجنڈ تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تینوں شخصیات موجود ہیں. بہت مس کر رہے ہیں سب, بہت مس کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز اسپیشلی سب کے لیے کہ ہم اچھی غذا ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے, تو اچھی غذا کے لیے دودھ بہترین غذا ہے, مکمل غذا ہے. اور ملک پیک کا جو دودھ ہے وہ بہترین اس لیے بھی ہے کہ ایک تو صحیح طریقے سے وہ آپ تک پہنچتا بھی ہے, اس میں کوئی جراثیم وغیرہ کچھ نہیں, اور آپ طاقت کے حساب سے بھی اچھا ہے, اور مکمل غذا جسے کہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو پیتے رہیں ملک پیک. اور بہت ساری چیزیں, آج میں نے جو اسٹیک بھی بنایا اس پہ بھی میں نے ملک پیک ہی استعمال کیا تھا. تو ایسی چیزیں آپ کھائیں جس سے آپ صحت مند رہیں. اب آتے ہیں ناظرین کی طرف, ہمارے جو یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور سوال پہلے کریں پھر ہم جواب لے لیں. کیا آج رہنے دیں, چھوڑیں, آج نہیں, آج نہیں کرتے. نہیں؟ صحیح ہے نا, آج باتیں کرتے. کیا سوال کریں؟ اچھا تو باتیں سننے نہیں آئے تھے. باتیں سننے نہیں آئے, اوکے سوال. اچھا کہہ رہے باتیں بہت سن لی ہیں, چلے ٹھیک ہے سوال کی طرح سوال کریں تو پھر آپ ہاتھ کھڑا کر لیجیے گا. چلے ٹھیک ہے, میں سوال کروں, آپ بتائیں گے کس سے. ہاں پھر آپ ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ کون اس وقت جو ہاتھ کھڑا. نہیں پہلے سوال تو سن لیں, آتا بھی جواب نہیں. حیدر کن کا لقب تھا؟ حضرت علی کرم واللہ وجہو. یہ پہلے مائک لائیں گے, ہاں آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں. محمد نذیر فرام پاکستان ایئر فورس. حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خطاب. واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کو ہم دیتے ہیں فورٹائل کی جانب سے گفٹ. جی گفٹ باکس آپ تک پہنچے گا. ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیسی جان پہچان ہوگی؟ بہن بھائی والی. یہ آپ کے بھائی, میں آپ کی بہن, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہاں سے ہیں آپ؟ یہ مائک دین کو. کہاں سے آپ؟ پاکستان ایئر فورس. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایئر فورس میں تو یہ سسٹم نہیں ہوتا یار. نہیں بہت اچھا. ہمارے یہاں بھی بڑی, یہ ہمارے جوان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, مطلب ہماری فورسز میں ہیں, تو آپ کو تو ہم ویسے ہی سر سلوٹ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بالکل بھی اس طرح نہیں کہا کہ آپ نے کچھ ہمیں بولا ہو کہ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں. سب سے پہلا ہاتھ آپ کا ہی کھڑا ہوا تھا, اس وجہ سے آپ تک پہنچی, ورنہ میں آپ تک نہیں آتی. بہت جلدی, ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا سوال. دوسرا سوال, تاش پن کس مسلم مملکت کا دارالحکومت ہے؟ تاشکند. وہ کارنر والا جو ہے. چلیں بغیر آپشن کے بتا رہے ہیں. اچھا آپشن بتاؤ میں. آذربائیجان, ازبکستان, تاجکستان. آذربائیجان. جواب درست. غلط ہے. غلط ہے, چلو جی غلط ہے. مجھے بھی سوچ لیں ایک دفعہ اور. آپشن بتائیں. آپشن بتا تو چکا ہوں میں آپ کو. آذربائیجان, ازبکستان, تاجکستان. تاجکستان. دونوں ہی غلط ہوئے. ازبکستان ہے. نام کیا بھی نہیں کام آئی آپ کے یار. عمار. حماد. حماد, اچھا مطلب کوشش کی تھی دھپل مارنے کی, وہ بھی نہیں ہوئی. وہ بھی نہیں ہو سکا. چلیں جی اگلا سوال. اگلا سوال ہے, ہمارے ملک کے کس شہر میں جامعات کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ کراچی, اسلام آباد, لاہور, پشاور. کراچی. اچھا آپ بتائیے گا. وہ صحیح کہہ رہے تھے, آپ نے کیوں کہا؟ آپ کا جواب درست ہے. میں تو چیک کر رہا تھا, مطلب مطلب لگا رہے ذرا بچ کے سو نہیں آپ. نہیں آپ کا جواب درست ہے, کراچی. کراچی. ابھی اچھا ہمارے پاس فورٹائل کا ہے گفٹ یا نہیں؟ مزہ تو یہی ہے بھی بچا. ٹھیک ہے فورٹائل کا گفٹ دے دیجیے. اچھا جی نیکسٹ سوال جلدی بالکل. اچھا جلدی سے بتائیں. چلیں ایک بڑا ایزی سا سوال ہے, ایک ایزی سوال کر لیں. ایزی. ابھی جو شخصیت میرا انٹرویو لے رہی تھی ان کا نام بتا دیں. کیا ہو گیا ایک دم؟ ابھی آپ خود ہی چوز کریں گے کون جواب دے گا. اب نہیں جواب, میں نے منع کیا تھا نا, ایسے نہیں, ایسے جواب نہیں ملے گا. اچھا وہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہاتھ کھڑا کرے نا اس سے پوچھے, یہ انگلی یوں کر کے. اچھا لاہور. چلو جی. اچھا جی اب ایک سیکنڈ ان سے ہی پوچھ لیتے, یہ والے جو نا, ہاں آپ سے اوپر جو آپ. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نحیب ہے اور جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب ہے ڈاکٹر شاہد مسعود. کیا نا؟ ڈاکٹر شاہد مسعود. بالکل جی جواب درست ہے. میں نے کہا اگر ڈاکٹر نہیں لگا دیا تو میں نہیں دیتی. کوئی چیز تو اس لیے میں نے پورا سنا. ان کو جو ہے آئرن دی جائے. اور آئرن کس کی ہے؟ سوگو کی آئرن. ٹھیک ہے یہ آپ کو دی جائے گی. جی اب نیکسٹ سوال.
जी अगला सवाल है 6 दिसंबर 1992 को भारत में किस तारीखी मस्जिद को शहीद किया गया? जामा मस्जिद दिल्ली, बाबरी मस्जिद, मोती मस्जिद। मेरा आप नाम शबाना जहीर है, बाबरी मस्जिद। हाय जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको आयरन ही दे दी जाए, ठीक है, इनको भी सोगो के आयरन दी जाए, ठीक है। अब कोई आसान सा सवाल करे, बहुत आसान सा। अभी आपके पास हमें ड्रामे का नाम एक लिया जा रहा था, अगर उसके एक चलें इनसे एक सवाल पूछे थे। अभी मैंने अभी 3 नातें पढ़ी थी, उसके आपने हाँ अच्छा एक नात बता दे कौन सी पढ़ी थी, ठीक है ना? इससे आसान क्या होगा? ठीक है, आप लोग कोई भी ऐसे जवाब ना दे जब तक जी आप बताएं। अल्लाह सभी के लिए वो बाबे रहमत। शुरू पहला अल्फाज बताएं ना। हाँ जी, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। आप इधर तशरीफ लाएं जरा, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं हमारी। आप नहीं, बल्कि मैं इधर क्यों लाएं, मैं आती हूँ, ठहर जाए, क्योंकि हमारी ये बुजुर्ग खातून है, हम इनको जो है, आप इधर ही रहें, इधर ही, मैं आपको क्यों बुला रही थी। डीलक्स हॉलीडेज, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के लिए सुभान अल्लाह सबसे प्यारा तोहफा जो है ना वो यही होता है, इसलिए मैं ढूंढ रही थी कोई मुझे ऐसा बुजुर्ग नजर आए जिसको मिल सके, ठीक है ना? चले अल्लाह, मैं यहीं पर ही वाइंड अप ले लूं, मेरी अम्मा बहुत रो रही हैं। अच्छा चले मैं आ रही हूं, देख लें। हाँ ब्रेक ले रहे हैं, आपसे इजाजत भी लेंगे। वाह वाह वाह, हाँ बहुत रो रही हैं ये बड़ी खुशी की बात है आपके लिए, माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ऐसा सवाल का जवाब देके आपने दिल से दिया और आपको वही मिल गया, ठीक है। चले जी, ओके जी। बच्चे आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह, जबरदस्त बच्ची लग रही है ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची। अच्छा आपको बच्चों आज मैं बताता हूँ एक किस्सा, एक वाकया हम रोज बयान करते हैं और वो किसी पैगंबर या किसी नबी का होता है। और आज हम बयान करेंगे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम साहबजादे थे, बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इसराइल, जिनको इसराइल भी कहा गया और जिनकी फिर आगे औलादें जो थीं वो उन्हीं के नाम की मुनासबत से वो फिर बनी इसराइल कहलाईं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हम बहुत बड़े अल्लाह ताला के पैगंबर थे, क्योंकि उनकी आगे नस्लों से फिर तमाम बेशुमार पैगंबर, बेशुमार, तमाम तो नहीं, बेशुमार पैगंबर फिर उनके नस्ल से, उनके औलादों से आए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा नाम, इतने बड़े अल्लाह के नबी, और उनके 12 बेटे थे, 12। और उनके 12 बेटों में जो 2 बेटे थे उनके, उनसे उनको ज्यादा मोहब्बत थी। और उनमें से एक जो बेटे थे उनके, वो भी अल्लाह के पैगंबर हुए, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद भी पैगंबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा भी पैगंबर, दादा हो गए ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वालिद हो गए इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर आगे उनके बेटे भी पैगंबर, यानी जो बेटे पैगंबर थे उनका नाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ना, ये जितने भी पैगंबर हैं, ये सारे वो पैगंबर हैं जो कि बनी इसराइल में आए। तो इन तमाम पैगंबरों को ईसाई भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं, और इंग्लिश में भी इनके नाम होते हैं। यानी हम जैसे याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम का इंग्लिश में भी नाम है और वो लोगों का नाम बड़ा आम नाम है। किसी को पता है? जैकब, बिल्कुल दुरुस्त। और इसी तरह से यूसुफ इंग्लिश में जोसेफ, ठीक है ना? तो जोसेफ कितना आम नाम है जोसेफ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से सबसे
پیارے دو جو بیٹے, بہت محبت تھی, اور ان کے جو یعنی بہت سارے بھائی تھے, اور جو ان کے سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, ان کا نام تھا بنیامن. تو ان کے باقی جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, وہ بڑا جلتے تھے, دل ہی دل میں بڑی نفرت کرتے تھے, اور نفرت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو والد تھے, یعنی ان کے جو ابو تھے, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام, وہ زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے. حضرت یوسف علیہ السلام نیک تھے, بہت اچھے کام کرتے تھے, بہت کہنا مانتے تھے اپنے والدین کا, بڑے نیک تھے. تو بھائی پسند نہیں کرتے تھے. ایک دن بھائیوں نے کہا, سب بھائیوں نے, کہ ہم مل کے کسی طرح سے اپنے بھائی کو ہم جان سے مار دیتے ہیں, ہم جان سے مار دیتے ہیں اپنے بھائی کو. اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں, چل کے سیر کرتے ہیں, گھوم کے پھر کے آتے ہیں. جنگل کی طرف لے گئے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک کنویں میں, کنواں بتایا نا, کنویں میں دھکا دے دیا, اور کنویں میں دھکا دیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جا کے, پانی تھا کنویں میں, وہ کنویں میں گر گئے. اور بھائی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی, ایسی قمیض ہوتی ہے نا شرٹ, قمیض کے اوپر انہوں نے ایک جانور کا خون ڈالا, اور جانور کا خون ڈال کے رونا شروع کر دیا. روتے روتے واپس آ گئے اپنے والد کے پاس, اپنے ابو کے پاس, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس, اور کہا کہ جی وہ ہم تو گئے تھے بھائی کے ساتھ, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, اور ان کو ایک بھیڑیا آیا یا شیر آیا اور وہ ان کو کھا گیا, اور یہ ان کی بنیان ہے دیکھیں, اور خون بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا آ گیا ہو, شیر آ گیا ہو, اور کپڑوں پہ خون, قمیض پہ خون لگا ہوا ہے, لیکن قمیض ثابت ہے, پھٹی نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر نے یا بھیڑیے نے میرے بیٹے یوسف کو نقصان پہنچایا ہو, یا حاصل ایمان برکت جی برکت رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ ننھے منھے پیارے پیارے بچے ہیں جن کا آج پہلا روزہ ہے, میرا پہلا روزہ میں آج ان کی روزہ کشائی ہوگی. ہمارے اس محفل میں, یہ محفل بڑی خوبصورت محفل ہے جہاں پہ ہم آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو جب میں کھانا پکا رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ آج ہم نے جو ہے کافی ایسی ڈش بنائی جس میں بہت سارے برتن بار بار دھلنے ہوتے ہیں, بار بار ان کا جو صفائی ہوتی ہے. اور آج کل جس طرح آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ کچن میں زیادہ کام ہوتا ہے, خواتین زیادہ ڈشز بھی بنا رہی ہوتی ہے, افطاری کی زیادہ تیاری ہوتی ہے, سحری کی زیادہ سے زیادہ تیاری ہوتی ہے عام دنوں سے. عام دنوں میں بھی, چاہے وہ خاص دن ہو, چاہے وہ کوئی سا بھی موقع ہو, برتن جب زیادہ ہو جاتے ہیں خواتین کو بڑی مشکل ہوتی ہے, اور سب سے مشکل ہوتی ہے برتن دھونے میں. تو دھونے کے لیے میکس جو ہے وہ موجود ہے, میکس لیمن میکس جو ہے زبردست ہے اس لحاظ سے کہ وہ ڈھیروں برتن بھی ہو جائے. اس طرح آج میں نے بتایا کہ برتن بار بار دھو رہے تھے تو بڑا ایزی تھا, ایک ہی دفعہ میں بس لیمن میکس سے جو ہے وہ برتن دھو, فوراً سے فوراً آپ اس کو جو ہے استعمال بھی دوبارہ سے کر سکتے ہیں برتن کو. تو دھونا ہے تو آسانی سے دھوئیں, اپنے آپ کے ہاتھ بھی نہ خراب ہو, خوشبو بھی اچھی آئے, برتن بھی صاف ستھرا. گلاسوں سے بڑی جو ہے نا وہ عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ لیمن میکس سے آپ جب گلاس بھی دھوئیں گے تو وہ بھی اچھے خوشبودار ہو جائیں گے, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی رگڑ رگڑ کا صاف کرنے میں, کیونکہ لیمن میکس اتنا خاص ہے کہ وہ ایزی اور اچھے طریقے سے آپ کے برتن جو ہے گھر کے وہ دھو دیتا ہے. تو یہاں پر جو بچے بھی موجود ہیں ان کو بھی تحفہ ملا ہے, بہت سی اچھی بات, جو ہم اچھی بات بھی کرتے ہیں نا یہ بھی ہمارے لیے تحفہ ہے, اور اس تحفے کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے, تحفہ آگے بھی پہنچانا چاہیے. آج کی اچھی باتوں میں سے بہت ساری اچھی باتیں بھی ہم کریں گے, لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کو بھی تحفہ ملا. میں دکھا دوں ذرا کیا ملا ان کو ملا احسن الکلام کی جانب سے یہ تحفہ. اور یہ بڑا زبردست تحفہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں ان کو اچھی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی
کہ معلوماتی جو چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے سب سے بہترین ہے. جس بھی چیز میں معلومات ان کو حاصل کرتے ہوئے یہی وہ وقت ہے جو کچھ یہ ذہن میں لیں گے وہ سیکھتے چلے جائیں گے, اور وہی سیکھنا جو ہے ان کا وہ آگے کی زندگی میں کام آئے گا. اس لیے بچوں کے ساتھ بات بھی ایسی کریں جس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکیں. اور ایک اور اچھی بات, اتنی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہے تھے بچوں. اچھا بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کون دھوتا ہے؟ سبھی دھوتے ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن اب آپ کو بتائیں گے کہ نیو سلور لائف بوائے سے ہاتھ دھونے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. بیمار کون نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا نا. آپ بھی کھڑا, یہ تو جوش سے کھڑا کرنا چاہیے کہ بیمار نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. بیمار بالکل نہیں ہونا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنی صفائی کرنا ضروری ہے, اپنے محلے کی صفائی کرنا ضروری ہے, اپنے گھر کی صفائی رکھنا ضروری ہے, اپنے شہر کے, اپنے پاکستان کی صفائی رکھنا ضروری ہے. صفائی نفس ایمان ہے. اور جب آپ اپنے ہاتھ نیو سلور لائف بوائے سے دھوئیں گے تو آئیں آپ سے, تو آپ بیماری سے بہت دور چلے جائیں گے. بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی, ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا, پیسے بھی نہیں خرچ کرنے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. آئیے جی ہاتھ دھوئیں. پہلے ہاتھ پانی سے دھوئیں, پھر ہم لیں گے یہ لائف بوائے اور اس سے پھر ہاتھ دھوئیں گے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کیا کریں گے؟ جراثیم کو بھگا دیں گے, دور بھاگ جائیں گے جراثیم, ٹھیک ہے. یہ لیجیے گا, آ جائیں. اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو بچے اس وقت موجود ہیں ان سے ہم تھوڑی سی بات یہ بھی کریں گے کہ اچھی چیزوں میں ان کو سب سے اچھی بات جو آپ کسی کو پہنچانی ہوتی ہے تو کیا آپ بات جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا اچھی باتوں میں کون سی بات ایسی ہے جو آپ ڈے ٹو ڈے زندگی میں آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں اچھی باتوں میں؟ یہی مجھے لگ رہا ہے بچی ذرا جو جواب دے گی. میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں. الحمدللہ, ماشاءاللہ. آپ حافظ قرآن؟ اوف, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ کتنی اچھی بات اس نے جو ہے بتائی ہے. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے. اچھا جی, اب ہم ایسا کرتے ہیں اچھی باتوں میں ایک اور اچھی بات, دعا کی جانب چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. جی کامران بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا باری تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے میں یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مقدس کے صدقے میں یا اللہ پاک 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے میں یا اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان آ رہے ہیں سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما, سب کی حاجت روا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک بیمار کربلا کے سر میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. بالخصوص نعمان بھائی کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں, کوثر بھائی کے ساتھ جاتے مرسلین کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحتیابی تندرستی حیاتی ایمان کے ساتھ سلامتی نصیب عطا فرما. ہم سب کے والدین عمر خضر حیاتی ایمان کے ساتھ سلامتی عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں سب کی روح پر ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے تمام جو لوگ یہاں حاضر ہیں جو ہمیں لوگ پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما, سب کی حاجت روائی فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما. بالخصوص ہماری یہ نیوز ون کی جتنی ٹیم ہے یا اللہ پاک دامن درمے سخنے جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک جس طرح سے اس محفل مقدسہ میں تعاون کرتے ہیں یا اللہ پاک سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما. دین و دنیا کی تمام نعمتوں سعادتوں بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی جانب ہمارے ساتھ ہی رہیں. رمضان
حاصل ایمان برکت اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جی ناظرین، اور افطاری کے بعد سب سے زیادہ دل کرتا ہے چائے پینے کا، اور وہ بھی صرف اور صرف ترنگ سے بنی ہوئی. میری تو خیر ابھی ترنگ سے بنی چائے آئے گی، آپ بھی گھر پہ بہت انجوائے کریں. کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے برکت رمضان 2 بجے، یاد رکھیں. اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے پروگرام تفسیر قرآن.